بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ادغام کیا شے ہے؟ یاد رکھیے، ادغام کا ویسے مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، کسی چیز کو ایک دوسرے کے اندر گم کر دینا۔ یہاں ہم اس کا سادہ سا جو اس کی اصطلاح ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نون تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ لام اور را یہ دو ایسے حروف ہیں جہاں غنہ نہیں ہوگا، باقی چاروں حروف کے اندر ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ اب یہاں آپ نے ایک نئی چیز سنی، حروف یرملون۔ یہ حروف یرملون کیا ہیں؟ ان کا نام ہی بنیادی طور پہ وہ حروف ہیں، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یرملون جو نام ہے وہی حروف ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں ٹوٹل۔ ان 6 حروف میں سے 2 حروف لام اور را، یہاں پہ نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آئیں گے تو یہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ باقی جو حروف ہیں ان سب کے اندر ادغام ہوگا اور غنے کے ساتھ ہوگا، یعنی ناک میں آواز ہم رکھیں گے۔ بنیادی کانسیپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں پہ ادغام کرنا ہے۔ بس یہ چیز ذہن نشین رکھیے۔ اب ادغام کس طرح سے ہوگا، کیسے اس کو پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آگے چلیے، اس کو ہم مزید آسان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو آسان کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اس کی پریکٹس کریں۔ سب سے پہلی مثالیں جو آ رہی ہیں وہ ادغام کی آ رہی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ادغام کیا شے ہے۔ میم، نون اور یا۔ اب یہاں ایک طالب علم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس نے کس طرح سے اس کے ہجے کرنے ہیں، کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بالکل آسان ہے، سادہ ہے، ذرا سی توجہ چاہیے، انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے، یہ نون ساکن ہے، ہم نے کہا تھا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ نون ساکن کے بعد یہ یا آ گیا۔ یا ان 6 حروف میں سے ہے نا، یا، را، لام، میم، نون، واو، ٹھیک ہے، یرملون میں سے تو یا آ گیا۔ یہاں پہ اب ہم نے اس کو مَن یقولو، ٹھیک ہے، مَن، ناک میں آواز گئی ہے لیکن نون کو ہم نے اس کے جس طرح من کہتے تھے یا من کہتے تھے ویسے ادا نہیں کیا، صرف غنہ کر کے ہم نے ظاہر کیا ہے کہ یہاں نون تھا۔ ناک میں آواز لے جا کے ہم نے ظاہر کیا ہے کہ یہاں نون تھا۔ اور آگے چونکہ یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، اس کو من یقولو پڑھنا پوسیبل ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور عرب کبھی بھی اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہاں پہ ادغام کر رہے ہیں۔ من یقولو کی بجائے اس کو ہم من یقولو، من یقولو۔ یہ حروف یرملون کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کا ہجا کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ میم، نون، یا، تینوں کو بول دیں گے۔ میم، نون، یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش او، لام پیش لو، من یقولو۔ اسی طرح آگے دیکھیے، وہ یا کی مثال آ گئی۔ اب یہ حروف یرملون میں سے واو بھی تھا، نون ساکن کے بعد واو آ گیا۔ اب اس کو من ورقتن نہیں پڑھ سکتے، من ورقتن عرب نہیں پڑھتے، یہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے۔ نون کو اسی طرح ہم ناک میں تو محسوس کروائیں گے لیکن یہ جو من کی آواز ہے یہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کیا بولیں گے؟ میوں، میوں ورقتل، میوں ورقل، ٹھیک ہے، میوں ورقل۔ ہجوں کا وہی طریقہ، میم، نون، واو زیر، میوں، واو زبر وا،
میوں وا را زبر را وارا میوں وارا قاف زیر لام قل میوں وارا قل جیم نون زبر جن نون زبر نا جنہ تازر تی جنتی میوں ورق الجنتی. اسی طرح آگے دیکھیے ہجے کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح باقی جتنے بھی ہجے ہیں وہ اسی طرح سے ہم کریں گے. میں روانی سے آگے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. می یوم من ولی من مشہد من مشہد من مثلہ من نصیر. ٹھیک ہے, یہ نون کی مثال بھی آ گئی, یہ میم کی مثال بھی آ گئی. آگے من نطفۃ. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیے من مثلہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا, اس لیے یہاں من مثلی کی بجائے مم مثلی ہی پڑھیں گے. آگے ہے من نصیر. من نصیر آکورڈ سا لگتا ہے, عرب ایسے نہیں بولتے, لہٰذا یہاں پہ پہلے نون کو دوسرے نون میں گم کر دیں گے ہم. من نصیر اس طرح سے. من نطفۃ یہاں بھی اسی طرح گم کر دیں گے, اس کے اندر ادغام کر دیں گے. یہاں دیکھیے من ربک. ٹھیک ہے, عرب کبھی بھی من ربی کا نہیں پڑھیں گے, من ربی کا نہیں پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے گا تو وہ میم کو سیدھا را سے ملا دیں گے اور غنہ بھی نہیں کریں گے. نہ لام میں غنہ کرتے ہیں نہ را میں غنہ کرتے ہیں, باقی چاروں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, من ربک من ربہم من لدنہ مل. یہ دیکھیے لام کی وہ مثال بھی آ گئی. من لدنہ یکن لہ. یکن لہ نہیں پڑھ سکتے اس طرح سے, یکن نہیں کہیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے یکن لہ. کتابا یلقاہ رجل یسعی ہدی وذکری وجوہ یومئذ برحمت منہ سراجا منیرا حتۃ نغفر لکم خلق نعیدہ محمد رسول اللہ رؤوف الرحیم. رؤوف رحیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ہے جی ادغام کا بنیادی کانسیپٹ. اس کو ذہن نشین رکھیے. انشاءاللہ جیسے ہی قرآن کے اندر یہ مثالیں آئیں گی ہم ان کو جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ مزید نکھرتا چلا جائے گا. اب آگے دیکھیے مصدقا لما ویل لکل. خوب دل لگا کے پڑھیے, محنت کیجیے, توجہ سے تمام اسباق کو سنیے, ان پہ عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.